اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ اور جو فضیلت میدان احد میں شہید ہونے والوں کو دی ہے وہ کسی کو نصیب نہیں۔ آج بھی ان صحابہ کا نام لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے۔ ان کی جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہوتے، بات بات پہ ڈانٹنے والے، سخت گیری کرنے والے، بات بات پہ ٹوکنے والے، تو اللہ رب العالمین فرمایا لنفضوا من حولک، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت دل ہو تو صحابہ جیسی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ میں اور آپ اگر سختی کریں تو ہمارے ساتھ کون رہے گا دین کے معاملے میں؟ تو دین کے معاملے میں ہمیں وہی نرمی اختیار کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نرمی کا معنی یہ نہیں کہ آپ دین کے احکامات کو نرم کر دیں کہ 5 کی جگہ 2 نمازیں پڑھ لو، پردہ کرنا چھوڑ دو، نہیں۔ نرمی کا معنی یہ ہے کہ انداز نرم ہونا چاہیے، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ غلطی کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، ایک بالشت، ایک ہاتھ، طوقہ اللہ یوم القیامت 7 اراضی، اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ 7 زمینوں کا طوق، اب وہ کیسے اٹھائے گا، وہ منظر کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ آل عمران کی تفسیر ہماری جاری ہے۔ آیت 156 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی مانند، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا، جب وہ چلے، فی الارض، زمین میں، او کانوا، یا وہ تھے، غزن، قتال کرنے والے، غازی، لو کانوا، کاش کہ اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتوا، وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ تعالی، ذالک، اس بات کو، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اللہ تعالی ہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ احباب نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے حوالے سے اہل ایمان کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ دیکھو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے بھائیوں کے لیے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم میدان جنگ سے فرار ہو کر گھر آ کے بیٹھ گئے، اسی طرح اگر یہ بھی میدان جنگ سے بچ جاتے تو یہ شہید نہ کیے جاتے۔ یہ حسرت ہے ان کے دلوں میں، یہ منافقین جنہوں نے عین جنگ کے دن راستے سے واپسی اختیار کی، 300 منافقین واپس چلے گئے تھے، ان کی طرف اللہ رب العالمین کا اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو میدان احد میں شہید کر دیے گئے، ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ وہ لوگ میدان میں نہ ہوتے تو ان کی موت نہ ہوتی۔ یہ جو بات ہے کہ اگر یہ میدان جنگ میں نہ ہوتے، ان کی موت نہ ہوتی، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس پر جو ہے وہ غمگین ہے اور پریشان ہے کہ کاش کہ ہمارے بھائی بچ جاتے، نہ مارے جاتے۔ یہ بات وہ اس پہ کر رہے تھے
کیونکہ ان کو ان شہداء کی فضیلت پر ایمان نہیں تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ جو صحابہ میدان احد میں شہید کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو کتنی فضیلت عطا فرمائی، اور وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذکر فرمائی ہے. اور یہ ہر شخص کے بارے میں یہ معاملہ ہوتا ہے. جو شخص بھی اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا تو دین اسلام میں اٹھائے گیا کوئی بھی نقصان ہو تو وہ اس پر پشیمان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اگر بے دین آدمی ہے، وہ اپنے کسی بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ دیندار ہے، اور وہ دیندار آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے یا اپنا وقت لگا رہا ہے، تو یہ بے دین آدمی دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بھائی اپنا نقصان کر رہا ہے، یہ کیوں اپنا وقت دین پہ لگا رہا ہے، یہ کیوں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ بیوقوف آدمی اتنا نقصان کر رہا ہے. یہ بات کب ہوتی ہے کہ جب انسان کے اپنے دل میں ایمان نہ ہو، جب اس کو وہ وقت جو اللہ کے راستے میں لگایا جا رہا ہے، وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں لگایا جا رہا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، جب اس کو احساس نہیں ہوتا تو وہ دل میں اس کا نقصان سمجھ رہا ہوتا. اگرچہ یہ بڑے مخلص تھے اپنے بھائیوں کے لیے، کاش کے نہ مارے جاتے میدان احد میں، لیکن یہ مخلصی نہیں ہے، یہ تو ان کا نقصان ہے ان شہداء کا. اگر وہ شہداء زندہ ہوتے اور اپنے بستر پہ مرتے، ان کو وہ فضیلت نہ ملتی جو اللہ رب العالمین نے میدان احد میں ان کو فضیلت دی تھی، اسے محروم رہ جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ اگر گھر میں ہوتے تو بچ جاتے، اللہ گھر میں بھی موت دے دیتا ہو، پھر کیا کرتے. اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی، فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، دیکھو اگر تم، وَلَئِن اور اگر قُتِلْتُمْ تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او متم یا قتل نہ کیے جاؤ لیکن تم اللہ کے راستے میں ہو اور تمہیں موت آ جائے، تم کسی کے تیر لگنے سے، کسی کی تلوار کے زخم سے نہ تمہیں شہادت ہو، ویسے ہی تمہیں موت آ جائے، لیکن تم ہو اللہ کے راستے میں، تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو جو عظیم مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملے گی، وَرَحْمَةٌ اور جو رحمت اللہ کی طرف سے ملے گی، خیرٌ یہ بہت بہتر ہے، مما اس مال سے، یجمعون جو یہ جمع کر رہے ہیں، جو مال یہ جمع کر رہے ہیں اور جس کاروبار میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور جو دولت یہ جمع کر رہے ہیں، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اس مال و دولت سے، اس کاروبار سے بہت بہتر. تم اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کی موت ایک قابل فخر موت، اللہ رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کی موت دے. تو یہ انتخاب اللہ کا، یہ فضیلت اللہ رب العالمین کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور آگے فرمائیں کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اب ایک اور طریقے سے سمجھایا، فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر گئے اللہ کے راستے میں، نہ صحیح تم ویسے ہی مر گئے، او قتلتم یا تمہیں قتل کر دیا گیا، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے. یہ جو تمہارے بھائی ہیں، جو منافقین ہیں، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد انہوں نے بھی جانا، اور جو میدان احد میں شہید ہوئے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اب آپ دیکھیے نا کہ میدان احد میں جو صحابہ شہید ہوئے، ان کے بعد منافقین کو کتنی مہلت نصیب ہوئی ہوگی، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال لگا لیں ہم، بہت زیادہ جی گیا ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ اور جو فضیلت میدان احد میں شہید ہونے والوں کو دی ہے وہ کسی کو نصیب نہیں. آج بھی ان صحابہ کا نام لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، ان کی جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جا کر باقاعدہ دعائیں کیا کرتے تھے ان کے لیے، شہداء احد کے لیے. یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ دیکھو تمہیں عام زندگی گزارتے ہوئے موت آ جائے یا اللہ کے راستے میں موت آ جائے، تمہارے لیے بہتر کون سی؟ یقیناً وہ موت بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں انسان دین پر عمل پیرا ہو، دین پر چل رہا ہو،
اور دین کا کوئی کام کرتے ہوئے مر جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان دین کے ساتھ منسلک ہو، اس موت کی تمنا انسان کو جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا، بس رحمت ہے، رحمت کی وجہ سے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، لنت لہم، آپ نرم پڑ گئے ہیں ان کے لیے، لنت، آپ نرم پڑ گئے ہیں، لہم، ان کے لیے، ولو کنت، اور اگر آپ ہوتے، فظن، بدگو، سخت کلام کرنے والے، غلیظ القلبی، سخت دل والے، فظن کا معنی جو جس کی گفتگو کے اندر بڑی تلخی ہو، بڑی ایک، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بدگوئی کرنے والا، بات بات پہ ڈانٹنے والا، فظن، اگر آپ فظن ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، یعنی آپ کا دل سخت ہوتا، تو کیا ہوتا، لنفضوا، تو یہ چھٹ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ تو فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم، اور ان کو مشورے میں شامل کیجئے، فی الامر، معاملات میں، جو بھی معاملہ اہم معاملہ ہے ان سے آپ مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ ارادہ پختہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو توکل کرے اللہ رب العالمین پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے اللہ پر توکل کرنے والوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کو بیان کیا اور اس خصوصیت کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ آپ کا جو نرم پڑنا ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے صحابہ کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر پکڑ کرنے والے نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ٹوکنے والے نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی غلطیوں کو صحابہ کی جو ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے درگزر کیا۔ آپ دیکھیے نا، اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ صحابہ کو کھڑا کیا ایک گھاٹی کے اوپر، اور صحابہ جو ہے انہوں نے غلطی سے آپس میں اختلاف کر کے اس گھاٹی کو، اس پہاڑی کو خالی کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہوا کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، بڑی تکلیف اٹھانی پڑی صحابہ ان 50 افراد کی وجہ سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سخت سے سخت سزا دیتے، آپ ان کے بارے میں کوئی بات کر دیتے، ناراضگی کا اظہار کر دیتے، لیکن مجال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں کوئی ایک حرف بھی اپنے منہ سے نکالا، کوئی ایک حرف، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تو مشرکین کے لیے فرمائی۔ احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف افلح قوم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان مشرکین کو بھی معاف کر دے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قوم فلاح نہیں پائے گی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو کچھ نہیں کہا، بہت بڑی غلطی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم پڑ گئے، ان صحابہ کی مرہم پٹی فرمائی، اور جو صحابہ شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ ادا کی، ان کی تسلی دلائی ان کو۔ تو یہ جو نرم پڑنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ آپ کے ساتھ چمٹ گئے، آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہوتے، بات بات پہ ڈانٹنے والے، سخت گیری کرنے والے، بات بات پہ ٹوکنے والے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لانفضوا من حولک، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت دل ہو تو صحابہ جیسی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ میں اور آپ اگر سختی کریں تو ہمارے ساتھ کون رہے گا دین کے معاملے میں؟ تو دین کے معاملے میں ہمیں وہی نرمی اختیار کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحابہ جیسا ایمان کسی کا نہیں تھا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی فرماتے تو صحابہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے،
اور میں یہ کہوں کہ جی دین کے معاملے میں سختی کروں اور لوگ میرے ساتھ چلے، یہ ممکن نہیں۔ تو دین کے معاملے میں نرمی انداز میں، نرمی کا معنی یہ نہیں کہ آپ دین کے احکامات کو نرم کر دیں کہ 5 کی جگہ 2 نمازیں پڑھ لو، پردہ کرنا چھوڑ دو، نہیں۔ نرمی کا معنی یہ ہے کہ انداز نرم ہونا چاہیے انسان کا، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، غلطی کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، نہیں، بلکہ کیا فرمایا فاعف عنہم، معاف کر دیں۔ پھر آگے کا حکم دیا واستغفر لہم، استغفار بھی کیجیے ان کے لیے، ان کی غلطی ہے، انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا، آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ کس قدر اللہ رب العالمین صحابہ سے محبت کرنے والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے غلطی صحابہ سے ہوئی ہے، استغفار آپ نے کرنا ہے ان کے لیے۔ پھر مزید ان کی عزت، ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ شاورہم فی الامر، ان کو اپنے معاملے میں مشورے میں شامل بھی رکھیے۔ یہ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جو نکلے تھے وہ صحابہ کے مشورے سے نکلے تھے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب میدان احد، جب غزوہ احد ہونے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھئی باہر چل کے لڑنا ہے یا مدینہ میں رہ کے لڑنا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یا رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہنا چاہیے، لیکن صحابہ جو جذبات پہ تھے انہوں نے کہا کہ باہر چلنا ہے۔ اب جب باہر گئے اور نتیجہ یہ نکلا تو اب صحابہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں آئندہ ہم سے مشورہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شاورہم فی الامر، کسی انسان کی غلطی کوتاہی اس بات کا ہمیں درس نہیں دیتی ہے کہ آپ اس کو مشورے سے ہی نکال دیں، اور شاورہم فی الامر، مشورے میں آپ ان کو شامل رکھیے۔ لیکن ایک بڑا اہم معاملہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ مشورہ سب سے کیجیے، لیکن مشورہ کرنے کے بعد جب آپ ایک فیصلہ کر لیں پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر اللہ پر توکل کر کے اس معاملے کو کر جائیں۔ مشورہ آپ کر لیں سب سے، مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ ایک فیصلہ کر لیں، جب فیصلہ کر لیں پھر آپ نے تذبذب میں نہیں آنا، پھر ڈگمگانا نہیں ہے، پھر اگرچہ مگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ ڈٹ جائیں اس کے بعد، اللہ پر توکل کر لیں، ان اللہ یحب المتوکلین۔ آگے مزید نصیحت فرمائی صحابہ کو اور اہل ایمان کو، فرمائی ان ینصرکم اللہ، ان ینصرکم، اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ رب العالمین، فلا غالب لکم، فلا غالب، بس نہیں غالب آنے والا، لکم تمہارے لیے، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، خَذَلَ يَخْذُلُ، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ فرمائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے وہ ذات، يَنْصُرُكُمْ، جو تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ، اللہ کے بعد، کوئی اور ایسی ذات ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتی؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے۔ اللہ کا سوال کیا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوڑ دیا تو کوئی اور ذات تمہاری مدد کر سکتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ رب العالمین اہل ایمان کو چھوڑ دے گا یا کسی انسان کو چھوڑ دے گا، کوئی اور ذات انسان کی مدد نہیں کر سکتی۔ لہذا انسان کو ہمیشہ، مومن کو، اللہ رب العالمین کی مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور جب اللہ کی مدد ہو تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ آج اگر ہم مغلوب ہیں، اور یقیناً مغلوب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری مدد نہیں فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مدد کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے پوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی کچھ شرائط ہیں، وہ جب تک پوری نہیں ہوں گی اللہ رب العالمین مدد نہیں فرمائے گا، اور وہ شرائط پیچھے پڑ چکے ہیں۔ دین اسلام پر عمل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو، جب تک یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ تو یہ شرائط ہمیں پوری کرنی ہے، اور آگے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ، صرف اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں اہل ایمان، صرف اللہ پر تیاری کریں، اپنے حساب سے اپنی ساز و سامان تیار رکھیں، اسلحہ ہے، تیاری ہے، ٹریننگ ہے، وہ سب کچھ کریں، لیکن اصل توکل جو ہے وہ اہل ایمان کا اللہ رب العالمین پر ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے
لنبی، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، کسی نبی کے لیے کیا نہیں ہے؟ اس کے مختلف معنی کیے جا سکتے ہیں، علماء نے مختلف معنی کیے ہیں. ممکن نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائق نہیں ہے کسی نبی کے لیے. لائق نہیں ہے وہ تو کسی بھی نبی کے لیے کا، غیر نبی کے لیے بھی لائق نہیں. لیکن یہاں درست معنی یہ ہوگا کہ ممکن نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یغل، یہ کہ وہ امانت میں خیانت کرے. امانت کیا ہے؟ مال غنیمت. خیانت کیا ہے؟ اس مال غنیمت کو یا تو روک لیا جائے اپنے پاس، یا خود اپنی ذات پہ خرچ کرے، یا اپنے من پسند لوگوں کو دے. یہ امانت میں خیانت. یہ بات کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ صحابہ کے اس وقت ذہن میں یہ آیا، جو اس وقت موجود تھے پہاڑ کے اوپر، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر ہم نے مال غنیمت ہم نے جمع نہیں کیا تو ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ دے. اب یہ ان کا کوئی معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا گمان نہیں تھا. ان کا ذہن یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خیانت کرے گی. لیکن جو نتیجہ نکل رہا تھا وہ اسی طرف جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے، ہمیں تو نہیں ملے گی مال غنیمت. یہ ایک خیال کو اس وقت صحابہ کے ذہن میں آیا. تو اللہ رب العالمین نے اس خیال کی نفی فرمائی کہ دیکھو تم نے اس وقت جو غلطی کی تھی تو تمہارے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال غنیمت نہ دے، مال غنیمت سے محروم ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خیال آیا اس کی تردید فرمائی. فرمایا کہ کسی ادنا نبی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. کسی ادنا نبی کے لیے، ما کانا لنبی، کسی ادنا نبی کے لیے بھی. اور یہ تو پھر امام الانبیاء ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ادنا نبی بھی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. تمہارے نبی تو امام الانبیاء ہے، تم نے کیسے سوچ لیا ان کے بارے میں کہ وہ تمہارا حق میں نہیں دیں گے؟ اور فرمایا کہ وَمَن یغل، اور جو خیانت کرے گا، یاتی، وہ لائے گا، بما غل، جو بھی اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. جو خیانت اس نے کی ہے کل قیامت والے دن، وہ خیانت، وہ ظلم، وہ اپنے کمر پہ سوار کر کے لائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے امانت پہ خیانت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں لوٹنا. خبردار کل قیامت کے دن کوئی شخص تم میں سے میرے پاس اس حالت میں نہ آئے تو اس کی گردن پر بکری سوار ہو، یا اس کی گردن کے اوپر کوئی گائے سوار ہو، اور یہاں تک فرمایا کہ اس کی گردن کے اوپر اونٹ سوار ہو. کیوں؟ جو شخص بھی جو چیز چرائے گا کل قیامت والے دن اپنی کمر پہ رکھ کے لائے گا. بلکہ ظلم کے معاملے میں تو یہاں تک بتا دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے کسی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، ایک بالشت، ایک ہاتھ، تب وقع اللہ یوم القیامت 7 اراضی، اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا. 7 زمینوں کا طوق. اور وہ کیسے اٹھائے گا، وہ منظر کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو فرمایا کہ جو خیانت کرے گا امانت میں، امانت کیا ہے؟ جو میرے پاس کوئی بھی چیز کسی کی رکھی ہوئی ہے، اگر میں کسی منصب پر ہوں، میں کسی عہدے پر ہوں، اور میرے پاس ایک لوگوں کا مال موجود ہے، اس میں سے اگر میں کچھ لیتا ہوں تو یہ خیانت. میں کسی اور کی امانت میں خیانت کرتا ہوں، کسی نے امانت رکھوائی ہوئی ہے اس میں سے میں کچھ لیتا ہوں تو یہ خیانت ہے. تو مال غنیمت میں سے بغیر امیر کے حکم کے کچھ لے لینا، یہ مال غنیمت میں خیانت تھی. تو فرمایا کہ قیامت والے دن اس خیانت کو لے کر آئے گا. ثم توفی، پھر پورا دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظلم نہیں فرمائے گا، جس کا جو بدلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا. فرمایا افامن، کیا پس جو شخص اتبع رضوان اللہ، اس نے پیروی کی ہو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء، جو لوٹا ہے، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی سمیٹ کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سوال ہے
کہ دیکھو ایک شخص ہے جو اللہ کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ کی رضامندی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بس اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال کس معنی میں کیا گیا؟ یہ کیا گیا، کیوں کیا گیا سوال؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم دونوں کا جو لشکر تھا، اہل ایمان کا اور مشرکین کا، دنیاوی حساب سے نتیجہ کچھ بھی نکلا ہو، تم فتح یاب ہوئے ہو یا تمہیں شکست ہوئی ہو یا ان کو فتح ملی ہو، دنیاوی حساب سے کوئی بھی نتیجہ نکلا ہو، اخروی حساب سے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اہل ایمان اللہ کی رضامندی دیکھ رہے تھے، اور جو مشرکین مکہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے آئے ہوئے تھے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ان کو فتح ملی ہو دنیاوی حساب سے، لیکن تم بہرحال اللہ رب العالمین کی رضا کی وجہ سے ان سے اوپر ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ سے جہنم میں۔ آگے فرمایا کہ ہم وہ لوگ درجات، بہت سے درجات میں ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ ہم سے مراد کون ہے؟ یہاں مفسرین نے مختلف معنی کیے۔ ہم سے مراد کہ یہ دونوں اقسام کے لوگ جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے ہیں اور جو اللہ کی ناراضگی کے پیچھے ہیں۔ تو اللہ کی رضامندی والے الگ درجات میں ہیں، اور جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں وہ الگ درجات میں ہیں۔ لیکن اس کا جو صحیح معنی معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی لینے والے افراد وہ سب ایک درجے پر نہیں ہیں، وہ مختلف درجات، ہر ایک کے مختلف درجات جنت کے اندر۔ ایک شخص ہے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے، ایک ہے وہ اس سے نچلے والے درجے میں ہے، ایک اس سے نیچے والے درجے میں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں 100 سے زائد درجات، 100 سے زائد درجات ہیں، یہ 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے مابین اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ اور نچلے درجے والے اوپر والے درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے آج زمین کے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ درجات کا فرق ہے، فاصلہ ہے، تو 100 درجات، تو یہ مختلف درجات پر ہوں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ درجات میں ایک بات میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو شخص کسی بھی درجے پر ہوگا، یہ حدیث میں یہ بات، جو شخص جس درجے پر بھی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ جنت میں اعلیٰ ترین درجہ مجھے ملا ہوا، یہ بات حدیث میں موجود۔ کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں ہوگا، کیونکہ جنت کا ادنا ترین درجہ بھی اتنا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، تو جو ادنا ترین جنت میں بھی ہوگا وہ بھی اللہ رب العالمین اس کو اتنی نعمت عطا فرمائے گا، وہ یوں محسوس کرے گا جیسے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہے۔ اسی لیے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے۔ میں کہ لقد من اللہ، تحقیق من اللہ، احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم، جب مبعوث فرمایا ان میں، رسولاً، ایک رسول، من انفسہم، ان کے اپنی جانوں میں سے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، آیاتی، اللہ کی آیات کو، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم، اور ان کو تعلیم دیتا ہے، الکتاب والحکمت، کتاب کی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر احسان فرمایا ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بہت بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بیان فرماتا ہے۔ یہ ایک احسان اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رب العالمین نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا احسان اللہ رب العالمین کا ہم پر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی، ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے، دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف ہیں، آپ کے حالات سے واقف نہیں ہیں، آپ کی سیرت سے واقف نہیں۔ اور یقین مانیے جو شخص بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ہوتی ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محبت کا اعتراف فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کاش کہ میرے بھائیوں سے ملاقات ہو، کاش کہ میری بھائیوں سے ملاقات ہو۔ صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے بھائی ہیں، السنا اخوان، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی کو لوگ ہیں آمنوا بی ولم یروا، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اور مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے ان کی یہ چاہت ہے کہ وہ اپنی دنیا میں جو ان کو نعمت ملی ہے وہ سب اللہ کو دے دیں اور اس کے بدلے میں مجھے دیکھ لیں، یہ ان کی چاہت۔ ایسی محبت اہل ایمان کی یہ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی معرفت انسان کو عطا کرتا۔ یقین جانیے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر احسان ہم پر کسی کا نہیں، جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سیرت ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ کی جو محنت ہے اپنی امت کے لیے، آپ کی جو جد و جہد ہے، آپ کی جو تڑپ ہے اپنی امت کے لیے، وہ انسان پڑھے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے جو امت کی ہدایت کے لیے جو محنت کی ہے قرآن مجید کی صورت میں، دعوت تبلیغ کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اس سے پہلے انسان جو ہے وہ گمراہی میں تھا۔ آج بھی جس کے پاس قرآن نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ جس کے پاس احادیث نہیں ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے، وہ آج بھی گمراہی کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے اہل دنیا پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا کہ اولم، اور کیا جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبت، قد اصبتم تحقیق تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا اس کے دگنا، قلتم تم نے کہا انا ہذا یہ کیسے آ گیا، یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ قل آپ فرما دیجئے ہوا وہ مصیبت من عند انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کی جانب سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر۔ یہ صحابہ کی مزید نصیحت اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ دیکھو تم اپنے دشمنوں کو دگنی تکلیف پہنچا چکے تھے۔ غزوہ بدر میں تم نے 70 افراد ان کے قتل کیے، 70 سے زیادہ تم نے قیدی بنائے۔ غزوہ احد کے اندر بھی تم نے کئی لوگوں کو قتل کر چکے تھے، 30-40 مشرکین مارے جا چکے تھے اس وقت جب یہ جنگ کا نقشہ پلٹا تھا، اس سے پہلے تو تم اپنے دشمنوں کو دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے۔ جب تمہیں ایک اس کا حصہ تمہیں پہنچا تو تم نے چیخ و پکار شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ہوا من عند انفسکم، یہ اسلام کا اصول ہے، من عند انفسکم، یاد رکھو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں یہ مصیبت آئی۔ صحابہ کو بھی یہ فرما دی کہ دیکھو یہ جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، کفار کی سازش، یہودیوں کی سازش، یہ بہانے رہنے دو، یہ کہانیاں چھوڑ دو، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری اپنی سستی ہے، تمہاری اپنی کوتاہی، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ چاہے تو تمہیں فتح دے دے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ وما اصابکم، اور جو بھی تمہیں پہنچا، یوم اس دن التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں ملے تھے، جو تکلیف بھی تمہیں اس دن آئی ہے فبإذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے آئی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ معاذ اللہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غزوہ احد میں نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے علم میں تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ مصیبت تم پر نازل ہوئی۔ سبب اس کا کیا ہے؟ سبب تمہاری اپنی جان ہے، تم نے گناہ کیا اور اللہ رب العالمین نے یہ مصیبت تم پر نازل فرما دی۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لو کہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ رب العالمین کے اذن سے آئی، اور دوسری اس مصیبت کے کچھ حکمتیں ہیں، وہ حکمت اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ مومن کون ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین جان لے کہ مومن کون ہے۔
تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کو نہیں پتا مومن کون ہے؟ تو یہاں علماء یہ مانا کرتے ہیں جہاں پر بھی یہ الفاظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جان لے، تو جاننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے کہ یہ مومن ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین کے علم میں آ جائے کہ مومن کون ہے، معنی اللہ رب العالمین لوگوں کو اس کے سامنے ظاہر کر دے کہ مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ رب العالمین جان لے الَّذِينَ نَافَقُوا، وہ لوگ جنہوں نے منافقت کی۔ تو اللہ رب العالمین مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا چاہ رہا تھا۔ غزوہ احد سے پہلے تو ہر چیز جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ وہ چل رہا تھا، حالات سازگار تھے، بڑے مزے آ رہے تھے، تو منافقین اور مومن میں فرق ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ فرق کب آتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے مرد کون ہے، کون ڈٹا ہوا ہے اور کون بزدل ہے جو بھاگ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش کیوں نازل فرمائی کہ آگے کے مرحلوں سے پہلے معلوم ہو جائے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اب دیکھیں نا کتنا فرق معلوم ہو گیا کہ 1000 کے لشکر میں 300 لوگ تھے، ایک تہائی تقریباً جو منافق تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دی۔ یہ آزمائش ہے اس وقت۔ وقیل لهم، اور کہا گیا ان منافقین سے، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اب ادفعوا، اگر قتال نہیں کر سکتے، آگے کی صفوں میں جا کر مشرکین کے خلاف نہیں لڑ سکتے، تو پیچھے رہ کر کم از کم دفاع تو کرو، ڈیفینس تو کرو کم از کم، تاکہ اگر کوئی مشرک آگے سے گھوم کر آتا ہے، مدینہ کی طرف آتا ہے یا ہمارے لشکر کی طرف آتا ہے، تم بھلے اگلی صفوں میں نہ جاؤ لیکن پیچھے رہ کر دفاع کر لو۔ اب یہ ان سے بات ہو رہی، اور یہ منظر جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کہی، ایک صحابی تھے جو اس 300 کے لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے ڈنڈا اٹھا کے، اور یہی الفاظ کہہ رہے، قاتلوا فی سبیل اللہ وادفعوا، قاتلوا فی سبیل اللہ وادفعوا، اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو، لڑائی کر لو، لڑائی نہیں کرنی تو آگے دفاع کر لو کم از کم۔ ان 300 افراد کو منا رہے کہ ان کو یہ کہہ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان صحابی کے یہ الفاظ قرآن مجید کا حصہ بنا دی، بتایا کہ ان سے یہ بات کہی جا رہی تھی۔ اب آگے انہوں نے جواب کیا دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہمارے علم میں ہوتا قتال، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے پیچھے چلتے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے 2 معنی مفسرین نے کیے۔ ایک معنی یہ کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ واقعتاً جنگ ہونی ہے تو ہم تمہارے ساتھ جاتے، ہمیں پتہ ہے جنگ میں کچھ نہیں ہونی ہے، ایسے جا رہے بہانہ، ہمیں پتہ ہے جنگ نہیں ہونی، ایسے خواہ لشکر لے کے جا رہے ہیں، خرچے اٹھا رہے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہونی۔ حالانکہ سب کو پتا تھا کہ مشرکین کا لشکر آیا، 3000 کا لشکر لے کے مشرکین خرچہ کر کے احد میں پہنچے ہوئے، یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہی کوئی نہیں ہونی۔ تو جنگ ہونی ہے، اور جنگ ہوتی ہے، اور جنگ ہوئی اس موقع پر۔ آج بھی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تیاری ہے کس کام کی، جنگ تو ہونی نہیں ہے۔ نہیں، جنگ ہونی ہے، جنگ ہوگی، اور مومن کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جو ابھی جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے تیار نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو فتنوں کے لیے تیار کر۔ یہ جو تیاری ہے ایک مومن کی، وہ ہر لمحے انسان کو اپنے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دین کے خلاف جو فتنے ہیں، دین کے خلاف جو آزمائشیں ہیں، وطن کے خلاف جو آزمائشیں ہیں، اس وقت منافقین سے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جنگ میں کوئی نہیں ہونی، ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ چلے جاتے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ چلے جاتے۔ یہ بھی معنی ہے اس کا، اور یہ سیدھی سی بات ہے، بہانہ تھا۔ حالانکہ وہ لڑنے والے سب اچھے خاصے ہٹے کٹے تلواریں چلانا جانتے تھے، سب لڑائی کرنا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم للکفری، وہ لوگ للکفری، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، ایمان کے، یعنی وہ لوگ اس دن ایمان اور کفر کے درمیان ہے۔ ویسے تو منافق ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے، وہ درمیان میں ہے، لیکن اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب آ گئے تھے، ایمان بالکل نکل چکا تھا ان کے پاس، اور یہ بہانے بنا رہے تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے دل سے، اپنے زبان سے ایسی باتیں کر رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ لوگ جائیں اور اللہ کرے ان کا صفایا ہو جائے، یہ ختم، ان سے جان چھوٹے ہماری۔ اور یہ زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، جنگ تو ہونی نہیں ہے۔ زبان سے کچھ اور کہہ رہے تھے، دل میں یہ تھا کہ کاش کہ یہ مارے جائیں سارے اور مدینہ سے ان کا صفایا ہو جائے۔ واللہ اعلم بما یکتمون،
اللہ رب العالمین زیادہ علم رکھتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے ہیں. الذین قال، اب یہ دوبارہ منافقین کی بات. الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے. اپنے بھائیوں سے بھی کہہ رہے تھے، خود بھی بیٹھ گئے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ لو اطاعونا، کاش کہ وہ ہماری اطاعت کر لیتے، ما قتلوا، وہ قتل نہ کیے جاتے. وہی بات جو شروع میں ہم نے پڑھی، حسد کر رہے ہیں، کاش ہمارے ساتھ ہوتے تو مارے نہ جاتے. اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کا جواب دیا، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، فدرغوا، تو دھکیلو، عن انفسکم، اپنی جانوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. چلو وہ تو میدان احد میں جا کے شہید کر دیے گئے، تم اگر بڑے جو ہے تمہیں بڑا زعم ہے اپنے اوپر، تو پھر بچاؤ اپنے آپ کو موت سے. کوئی نہیں بچ سکا موت سے، موت تو آنی آنی، ہر جان کے اوپر آنی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ وہاں جا کر موت کا شکار ہوئے تو تم کون سا گھر رہ کے بچ جاؤ گے؟ تمہیں بھی موت آنی ہے، نہیں آنے تو بچا کے دیکھو اپنے آپ کو. اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو افراد، جو صحابہ میدان احد میں شہید ہوئے، ان کے اجر کو بیان فرمایا. فرمایا ولا تحسبن، اور آپ ہرگز بھی گمان نہ کریں، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا فی سبیل اللہ، جو شہید کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا، آپ یہ گمان نہ کریں کہ وہ موت ہے، وہ مردہ ہے، وہ مر چکے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جا رہے ہیں. زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو زندگی ہے ایک شہید کی، یہ برزخی زندگی ہے. ہم اس زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، اس زندگی کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ معنی تو نہیں ہے اس کا. بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے اپنے رب کے پاس. تو وہ رب کے پاس موجود. اب جسم تو یہاں مدفون ہے، رب کے پاس تو نہیں ہے. تو رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں کہ معنی یہ ہے، جو حدیث میں اس کی وضاحت آئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء کی روحیں ہیں وہ پرندوں کے اندر، پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، جنت کے اندر. اور جنت میں وہ چر رہی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں. اور اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے کچھ پنجرے معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، جہاں یہ پرندے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کیا ان کو رزق دیا جا رہا ہے، تو روحوں کو رزق دیا جا رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے. فرحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی، من فضلی، اپنے فضل سے. وہ اللہ تعالیٰ کا فضل لے کے وہ خوش ہیں. اللہ رب العالمین شہداء احد کے بارے میں خبر دے رہا ہے صحابہ. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان شہداء کے ساتھ ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے. یعنی اپنے بعد میں آنے والے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں. کیا خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں. یہ اصل میں آیت جو نازل ہوئی، اس کی مسند احمد کے اندر اس کی حدیث موجود ہے کہ وہ صحابہ جو احد میں شہید ہوئے تھے اور انہوں نے جنت کے اندر جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کتنا فضل عطا کیا اور کتنا اللہ رب العالمین نے پروٹوکول دیا، فضیلت دی شہداء کی روحوں کو، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی ہمیں فضیلت دی اور کتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. تو اللہ رب العالمین نے ان شہداء کی روحوں سے کہا کہ تمہارا یہ پیغام میں تمہارے بھائیوں تک پہنچا دیتا ہوں. مسند احمد کی حدیث. اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی یہ بتانے کے لیے کہ شہداء کی روحیں وہاں خوش ہیں، اور شہداء فضیلت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو زمین پر بسنے والے مومنین ہیں ان کو کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی جو ہے وہ فضیلت دی. اسی طریقے سے ایک واقعہ سورہ یاسین کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک شخص جو ہے اس کو اس کی قوم نے شہید کر دیا، قوم نے شہید کر دیا اس بنیاد پر کہ وہ رسولوں پر ایمان لایا تھا. تو جب وہ اس کو شہید کر دیا گیا تو جب اس نے اللہ رب العالمین کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی، اسے کہا کاش کہ میرے قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو کیسے نعمتیں دیتا ہے.
تو یہ ایک شہید کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بعد آنے والوں کو یہ چیز معلوم ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دے دی۔ فرمایا یستبشرون، وہ خوش ہے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت پا کر، وفضل، اور اللہ کا فضل پا کر، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، وہ ضائع نہیں فرماتا ہے، اجر المؤمنین، اہل ایمان کے اجر کو۔ اللہ رب العالمین بڑا قدردان ہے، معمولی معمولی نعمتوں کی قدر فرماتا ہے۔ تو ایسا شخص جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی زندگی لٹا دی ہو، اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا جو فضل ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اس قدردانی اللہ رب العالمین اور کس کی کرے گا کہ جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دی ہو۔ تو شہادت کی جو موت ہے، اس سے بڑھ کر کے موت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید واحد شخص ہے جو یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اور کوئی تمنا نہیں کرے گا۔ کوئی صدیق ہو، کوئی صالح ہو، کوئی جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کبھی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا جائے، سوائے شہید کے۔ شہید واحد شخص ہوگا جو تمنا کرے گا کہ یا اللہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور میں تیرے راستے میں دوبارہ شہید کیا۔ جو اللہ رب العالمین پروٹوکول دیتا ہے اپنے شہید کو، اور جو اہمیت دیتا ہے اور جو فضیلت شہادت کے موقع پر انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ اس کا ذائقہ ہمیشہ وہ چکھتا رہتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شہادت کی موت کس قدر فضیلت والی موت۔ تو یہ چند آیات شہید کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ بار وقت مکمل ہو گیا، اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فلا تخافوهم، یہ حکم ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، کافروں سے تمہیں خوف نہیں آنا چاہیے۔ احتیاط کرنا الگ چیز ہے کہ تم جنگ نہ کرو ان سے کسی موقع پر، مصلحت سے کام لو، اور کبھی جنگ ہو رہی تو جنگ بھی کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں کئی موقعوں پر فرمائی کہ دیکھو تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ لوگ مسلمان ہو جائے، لوگ صحیح عقیدے پر آ جائے، لیکن ان کی وجہ سے غم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔ معاوضہ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وجہ اور حکمت اس کی یہ تھی کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر معاوضہ دیا جائے اور وہ قوم اس کی انکاری ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جگہ پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔